فضل بھائی، اعتکاف کی بات ہو رہی تھی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اعتکاف کے حوالے سے ایک حکم جاری فرمایا ہے اور وہ قرآنی نص ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف جو بالخصوص رمضان المبارک کا اعتکاف ہے، جسے اعتکاف سنت کہا جاتا ہے اور بعض کے اسے اعتکاف نفل بھی کہتے ہیں، کیونکہ بہرحال نفلی عبادت تو ہے، تو یہ مسجد میں کیا جائے گا۔ اب یہاں فقہائے احناف کا اور ہمارا تھوڑا سا ایک اختلاف ہوتا ہے فقہائے اہل حدیث کا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین بھی مسجد میں ہی اعتکاف کریں گی، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک اور دلیل صحیح البخاری کی جو کتاب الاعتکاف ہے، اہل تشیع میں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی مساجد مساجد میں ہوتا ہے، ہاں بالکل، جو اعتکاف کے ابواب ہیں ان میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ البتہ ایک دفعہ آپ نے درمیان میں بھی اعتکاف کیا تھا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو شب قدر ہے وہ آخری عشرے میں ہے، تو آپ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ آخری عشرے میں بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا۔ ایک روایت یہ آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگوایا، تو آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے بھی اجازت مانگی، آپ نے ان کو اجازت دی۔ پھر جب آپ نے دیکھا تو ساری کی ساری بیویوں نے، ازواج مطہرات امہات المومنین نے اپنے اپنے خیمے لگا لیے تھے۔ تو آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ تم میری قربت، یہ تو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا موقع ہے، تو میری قربت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے یہ سارے کام کر رہی ہو، تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ اور آپ خود بھی اس سال اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔ پھر اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور بعض کہتے ہیں کہ شوال میں پھر آپ نے اعتکاف کیا ان 10 دنوں کے قضاء کے طور پر۔ اب ہمارے جو حضرات ہیں وہ اس پر ایک رائے یہ قائم کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا اعتکاف میں مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں فرمایا، اس لیے آپ نے اس کو روک دیا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی ازواج مطہرات کے آپس کے بعض معاملات پر ایک دفعہ قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا، شہد نہیں پیوں گا، چنانچہ یہ معاملہ چونکہ حلت اور حرمت کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم میں حکم نازل فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا آپ کو مطلوب ہے، اور آپ حلال کو حرام کیسے فرماتے ہیں؟ لیکن اسی طرح کا آپ نے یہاں پر بھی معاملہ فرمایا، کیونکہ آپ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ تم اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے حوالے سے آپس میں اس طرح کا مقابلہ و مسابقہ کر رہی ہو، حالانکہ دین میں مسابقہ کرنا ممدوح ہے اور مستحب ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی مسجد کہ جہاں خواتین اور مردوں کا اختلاط ہونے کا خطرہ ہو، وہاں بالاتفاق خواتین اعتکاف نہیں کریں گی، لیکن جس مسجد میں خواتین کے لیے الگ پورشن موجود ہوں، مائک دینا جی بیٹری چلی گئی اچانک سے، جس مسجد میں خواتین کے لیے الگ پورشن موجود ہوں، آمد و رفت کا الگ راستہ موجود ہو، اور وہاں کوئی 12 سال 10 سال کے بچے کی بھی وہاں پر رسائی ممکن نہ ہو، وہاں سارے معاملات خواتین کے حوالے ہوں، وہاں بالاتفاق خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس قدر بڑی تعداد مساجد نہیں ہیں۔ بالاتفاق سے کیا مراد؟ بالاتفاق آپ کے کل مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، بالاتفاق اور دیگر علماء کرام کی بھی یہی رائے ہے، اہل تشیع کی بھی یہی رائے ہے۔ مفتی طارق مسعود نے تو کہا ہے کہ مسجد میں عورت کا بیٹھنا جائز ہے، بہتر ہے، لیکن وہ گھر میں بیٹھ سکتی ہے۔ ہمارے علماء اہل حدیث کی اکثریت عورتوں کے گھر میں بیٹھنے کو بالکل جائز نہیں سمجھتی، لیکن میرا رجحان یہ ہے کہ نفل اعتکاف عورت اپنے گھر میں کر سکتی ہے۔ جو لوگ یہ استدلال لیتے ہیں کہ یہ چونکہ نفلی عبادت ہے اس لیے عورت کا تو نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی مسجد سے بجائے گھر میں پسندیدہ قرار دیا گیا بالاتفاق، چنانچہ اسے گھر میں کرنا زیادہ مستحب ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ پھر مردوں کے لیے بھی گھر میں اعتکاف ہونا چاہیے، کیونکہ نفل نماز تو مردوں کی بھی گھر میں افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔